بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کی گھمنڈی بیٹی کا عجیب واقعہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک مغرور شہزادی کے بارے میں جو کس طرح شہزادی سے ایک باورچی بن کر رہ گئی۔ دوستو، بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی جو اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی تھی۔ بادشاہ نے ایک دن سب کی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑی مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیز سے ہنستے ہوئے کہا، یہ گول ڈپ ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا، کیسا کھمبا کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ لال تھا تو اس نے اسے مرغے کی کلگی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت زیادہ ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پونچھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آوارہ گرد گویہ آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب ہو کر گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی۔ اس نے ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ وہ خادم پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلوایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی ہوئی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکار گاہ دیکھ کر وہ شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ اس فقیر نے جواب دیا، میں نے سنا ہے تم نے داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا، یہ شکار گاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے کہا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کے بعد وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ باغ کس کے ہے؟ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہے۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ لوگ ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔
پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا، کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا سب ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بنا لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، بازار میں جا کر اسے بیچ دیا کرو۔ مغرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے لوگ اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا دیے۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستے میں مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے کہا، تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔ دوستو، اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر وہ اپنے گھر واپس آ جاتی اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور، تکبر اور اپنی بیوقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزیں آئی اور انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس ٹوکری کا سارا کھانا گر کر بکھر گیا
تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ جب دوبارہ ہال میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی اور اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔